اللہ علیہ وسلم۔ ہماری زبان میں فتنہ لڑائی جھگڑے کو کہتے ہیں۔ بھائی آپ تھوڑا سا ہٹ جائیں مہربانی، میرا ویڈیو نہ بھی بنے نا، میری بات سمجھ جائیں لوگ، بس یہ خود پہنچا دیں گے آپ۔ کشمیری زبان میں فتنے کا مطلب ہے لڑائی جھگڑا، لیکن یہ عربی لفظ ہے، اور ایک زبان کا لفظ جب دوسری زبان میں استعمال ہوتا ہے تو معنی بدل جاتے ہیں۔ جیسے انگریزی میں گلاس کہتے ہیں شیشے کو، اب یہی گلاس کا لفظ کشمیری میں استعمال ہوتا ہے تو ہم گلاس کہتے ہیں اس پیالے کو، برتن کو جس میں پانی پئیں، چاہے وہ شیشے کا ہو، پلاسٹک کا ہو، چاہے وہ اسٹیل کا ہو یا تانبے کا۔ انگریزی زبان میں پریس کہتے ہیں کسی چیز کے دبانے کو، کہتے ہیں پریس کرو، اور یہی پریس کا لفظ ہماری کشمیری زبان میں استعمال ہوتا ہے استری کے لیے۔ استری سمجھتے ہیں نا، کپڑوں کو جو کرتے ہیں استر، لیکن یہ استری کا لفظ زبان سنسکرت کا ہے۔ ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں استری دو، تو اس کا کیا مطلب ہو، کیا دو؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا کہتا ہوں؟ یہ جو یہاں بیٹھتے ہیں نا، ان کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ یہ مولوی صاحب یہاں کیا کہہ رہا ہے، پیچھے والوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر آپ کا بھی یہی حال ہے پھر وما علینا الا البلاغ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے تو پھر میں، جب تک یہ علماء کھانا کھائیں گے تب تک مجھے ذمہ داری دی گئی لوگوں کو بٹھا کے رکھو، بھاگ نہ جائیں۔ تو میں نے سوچا میں تھوڑی سی بات آپ کو سناؤں۔ ہماری زبان میں پریس کا مطلب ہے استری، اس لیے ہم کسی کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں پریس دو، کسی کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں استری دو۔ لیکن اگر کسی انگریز کو کہیں کہ پریس دو تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کچھ نہیں سمجھے گا پریس دو کا کیا مطلب ہے۔ پریس کا مطلب ہے دبانا۔ اور اگر کسی ایسے آدمی سے آپ استری مانگو نا جو اردو نہ جانتا ہو تو وہ آپ کی جان لے لے گا، کیونکہ سنسکرت اور ہندی زبان میں استری کہتے ہیں بیوی کو۔ اگر آپ نے کسی کو کہا اپنی استری دو، اس کا مطلب ہے اپنی بیوی دو۔ اس سے ایک بات آپ کو سمجھ میں آئی کہ ایک زبان میں جس لفظ کا جو معنی ہوتا ہے دوسری زبان میں آتا ہی معنی بدل جاتا ہے۔ فتنہ عربی لفظ ہے، ہماری زبان میں ہے اس کے معنی لڑائی جھگڑا، اور حدیث میں قرآن میں جہاں فتنہ آیا ہے یا عربی والے جہاں فتنے کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہاں عام طور پہ فتنے سے مراد ہوتا ہے وہ حالات جس سے انسان کا ایمان اس طرح نکل جائے کہ اسے پتہ بھی نہ چلے، یا ہم کہیں ایمان کے لیے آزمائش۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال، لوگو عمل کے میدان میں تیزی کے ساتھ آگے دوڑو، کچھ کرو، فتنن، اس سے پہلے کہ کوئی آزمائش آ جائے، اور اگر آ گئی تو کیسی ہوگی؟ کقطع اللیل المظلم، جیسے رات کا بڑھتا ہوا اندھیرا۔ جب 8 بجتے ہیں نا شام کے تو آج کل اندھیرا ہو جاتا ہے، لیکن اتنا اندھیرا نہیں ہوتا کہ آدمی کو کچھ نظر نہ آئے۔ 10 بجے اندھیرا زیادہ ہوتا ہے اور 12 بجے اور زیادہ، جتنی رات بڑھے گی اندھیرا بڑھتا رہے۔ حدیث کا مطلب ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کچھ ایسے حالات، ایسی چیزیں پیدا ہوں گی جن سے ایمان رخصت ہو جائے گا، لیکن لوگوں کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ جیسے اندھیری رات میں انسان کو کچھ نہیں پتہ چلتا، راستے میں پتھر ہے، اینٹ ہے، کاغذ ہے، لکڑی ہے، حتیٰ کہ رات کے 2 بجے انسان اپنے مکان میں، اپنے گھر میں کھڑکی دروازے بند کر دے، لائٹ بند کر دے، اور اپنا ہاتھ نکال کر انگلیاں دیکھنا چاہے تو انگلیاں بھی نظر نہیں آتی۔ قرآن کہتا ہے لم یکد یراہا، آدمی تو اپنا ہاتھ نہیں اندھیرے میں دیکھ سکتا۔ ایسے حالات پیدا ہوں، وہی حالات ہیں جو آج چل رہے ہیں، اور میں، آپ، پوری انسانیت، پوری امت اور ہماری نئی نسل بہت زیادہ ان حالات کا شکار ہے۔ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ایک زمانہ تھا
باپ کے سامنے بیٹا یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میری مرضی نہیں ہے میں یہاں شادی کروں، باپ نے کر دیا تو ہو گیا، لڑکی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ اور یہ بہت پرانے حالات نہیں ہیں، یہ جو بزرگ حضرات یہاں 60 سالہ بیٹھے نا، ان کا بچپنا ایسا ہی تھا۔ آج ایسے حالات ہیں کہ ماں باپ اولاد سے پوچھتے ہیں گوبرے کیا شک ونا کوری سے کیا چک ونا سے کروا کننا پانی خوشی کیا پوچھتے ہیں کہ نہیں؟ ماں باپ رشتہ کرتے تھے، لڑکا لڑکی کو نہیں دیکھتا تھا، لڑکی لڑکے کو نہیں دیکھتی تھی۔ بعض مرتبہ ایسے رشتے ہوتے تھے شادی ہو جانے کے بعد، بارات گھر میں پہنچ جانے کے بعد، دلہن سسرال میں پہنچنے کے بعد پھر دیکھتا تھا لڑکا لڑکی کون ہے، لڑکی دیکھتی تھی لڑکا کون ہے، اس سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ ایسے بھی حالات، لیکن وہ شادیاں کامیاب ہوتی تھی، کامیاب شادیاں، کوئی طلاق نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، ماں باپ کی خدمت، لڑکا بھی مطمئن لڑکی بھی مطمئن۔ اب حالات ایسے ہیں کہ باپ کو بیٹا بتاتا ہے، جیڈی مچ کرن خاندر جگہ بتاتا ہے، لوکیشن پوری ہے نا، شکل صورت پوری، نام پتہ پورا بایو ڈاٹا، لڑکی بتاتی ہے ماں باپ کو، اس کو جو اوپر اس کو کم کرو بڑے بات۔ ہاں پھر یہ رشتہ طے شدہ، اس کے بعد منگنی ہوتی ہے، منگنی سمجھتے ہیں نا، نشانی، نکاح نہیں، موبائل اسی وقت چلا جاتا ہے لڑکی کے پاس، اب بات چیت بھی کرتے ہیں، ویڈیو کال بھی کرتے ہیں، میسج بھی کرتے ہیں، پارک میں ملنے کے لیے بھی جاتے ہیں، اور سب کچھ ہونے کے بعد 1.5 سال 2 سال کے بعد شادی ہوتی ہے، 2 سال تک رشتہ چلتا رہتا ہے۔ شادی ہو گئی، لڑکی سسرال آ گئی، 15 دن کے بعد لڑائی ہو گئی، لڑکی تھانے میں ہے، لڑکا شری بورڈ میں ہے، دونوں کورٹ میں ہیں، ماں باپ کہیں در بدر، رشتہ دار کہیں خاک بسر۔ ہوا کیا تم نے دیکھا نہیں تھا کیا، ہوش نہیں تھا تمہیں، سب کچھ کر کے یہ حالات ہیں، شادیاں ناکام ہو رہی ہیں۔ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بالکل اسی طرح دین کے اعتبار سے تبدیلی آئی ہے۔ ایک وقت تھا مسلمان کتنا بھی گناہگار ہو، اللہ کے بارے میں کوئی بات برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ داڑھی مونڈا، سر ننگا، جس کو غسل کا اور وضو کا پتہ نہیں، جس کو وضو اور غسل کے فرضوں کا پتہ نہیں، جس کا کلمہ طیبہ صحیح نہیں ہے، جو پورا دن دنیا کی زندگی ایسے گزارتا ہے جیسے جانور، نہ آخرت کا پتہ، نہ دین کا، نہ دنیا کا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بے ادبی کرے پھر یہ برداشت کر لے، یہ ممکن ہی نہیں تھا، جان دے دیتے۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ اولیاء اللہ کے بارے میں اگر کسی نے کوئی بے ادبی کر دی، چاہے غلطی سی، لوگ اس کے دشمن ہو جاتے تھے، بائیکاٹ کرتے تھے، یہ جو ولی خدائن دشمن، مشن مانا ولی خدائن کی، اس پر لڑائی ہوتی تھی، رشتے ٹوٹتے تھے۔ پھر حالات بدلے، تبدیلی آئی۔ جس پروردگار کے سامنے جھکانے کے لیے 1.25 لاکھ نبی آئے کہ کسی کے سامنے پیشانی نہیں جھکے گی، کس کے سامنے جھکے گی؟ ایک اللہ کے سامنے۔ کس کے سامنے؟ اللہ نہیں، ایک اللہ کے سامنے، ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی اس کے لائق نہیں۔ اسی کا کلمہ پڑھنے والے ہر مزار پہ سجدہ کر رہے ہیں، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، اور کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اسی نبی کے دین کا، اس کی سنت کا، طریقے کا جنازہ گھر سے نکالتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ شادی میں دیکھو، خوشی میں، غم میں دیکھو، موت میں۔ اولیاء اللہ کا نام لینے والے، صحابہ کا نام سن کر انگوٹھے چومنے والے، آج ایسی صورتحال ہے کہ ایک بڑی جماعت، ہندو نہیں، سکھ نہیں، یہودی عیسائی نہیں، براہمن اور پنڈت نہیں،
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے آج کہتے ہیں یہ ولی خدا کیا گو، یہ کیا بلا چاہ ہے ولی خدا، کچھ نہ مانا یہ ولی خدا ولی خدا، سنا ہے آپ نے ایسے حالات. یہ کیا چاہ ہے مولوی صاحب مفتی صاحب، کچھ نہ مانا یہ مولوی صاحب مفتی صاحب. کچھ سال پہلے یہی آوازیں چل رہی تھی، کچھ پان پارا مجھ پان تگا مجھ بخاری شریف مجھ قرآن پرمت بکیا مانی من مولوی تو مفتیاں. کہتے کوئی بات نہیں بھائی، شروعات ہو گئی تھی. پھر یہ آیا، اس نے آ کر ہر کسی کو مولوی بنا دیا، ہر کسی کو مفتی بنا دیا. مولوی مفتی نہیں بنایا، ساری دنیا کے مولوی اور مفتی مکہ مدینہ کے امام پینٹ کے جیب میں پڑے ہوئے ہیں، ہے کہ نہیں؟ بے وضو بے غسل ہاتھ ڈالو بائیں ہاتھ سے نکالو، جو مولوی لانا ہے وہ سامنے آپ کی جیب میں ہے. تو کیا قیمت، کیا قدر، کیا عظمت. جس قرآن کو بغیر طہارت کے ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے، جس حدیث کی کتاب کو پتہ ہی نہیں تھا بڑی کتنی ہے کہاں، اب وہ بے غسل ہو کہ بے وضو ہو انگلی دباؤ بخاری بھی موجود ہے قرآن بھی موجود. عظمتیں کم ہوئیں. پھر اس کے اوپر دین کی تبلیغ ہونے لگی. جس نے داڑھی رکھی ٹوپی لگائی اس پر آ گیا یہ گو مولوی صاحب، جس نے پانی پر پھونک مار دی یہ گو پیر صاحب، جس کسی نے نماز کے مصلی پر چڑھ کے نماز پڑھائی یہ گو امام صاحب. ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ نے دیکھا، سمجھا نہیں کوئی کہ ہو کیا رہا ہے، تیاری کس کی ہے. ایک تیاری ہو رہی تھی، ایک کام تھا، اس کے لیے ایک سازش تھی، اس سازش کو آہستہ 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 سامنے لایا گیا. آپ خوش رہے، آپ میرے نجوستی تیتا پتا وہ تو آج نے کہا مولوی صاحب زانا تمہیں بخاری تھے وہاں مسلم تھے سورج پا. بس پھر حالات بدلے اور رات کا اندھیرا بڑھتے بڑھتے اب یہاں پہنچ گیا ہے کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے معبود برحق کون ہے کیا جواب دو گے؟ اس کائنات کا خالق و مالک کون ہے بتاؤ؟ اللہ ہے. عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کی کتابیں کون سی ہیں؟ قرآن. اس میں کوئی شک ہے آپ کو؟ آپ نے قرآن اترتے ہوئے دیکھا تھا؟ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آواز سنی، بیان سنا، کوئی کتاب دیکھی ان کی لکھی ہوئی؟ کوئی آدمی ایسا ہے جس نے آ کر آپ کو کہا ہو کہ میں نے اپنی آنکھوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا؟ دیکھا کسی نے؟ لیکن یقین ہے، یقین ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، بھائی دھیان ادھر رکھو، ادھر رکھو، بات نہیں سمجھ میں آئے گی. میں جو بات کہنا چاہتا ہوں نا مختصر سی ہے، اس کے لیے میں تمہید باندھ رہا ہوں. یہ ساری باتیں مجھے ایک چھوٹی سی بات کہنی ہے، محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہ. مجھے صرف آمنوا معہ کا ترجمہ کرنا ہے، اس کے لیے میں ساری ڈیٹیل سنا رہا ہوں. آپ میرے ایک سوال کا جواب دو گے تو میں آپ کو بات بتاؤں. سوال سمجھو. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بھائی آپ کے پاس کیا ثبوت ہے اس بات کا، کیا ثبوت ہے اس بات کا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، کیا جواب دو گے آپ؟ ہے کوئی آدمی مجمع میں جو کہتا ہے میرے پاس ثبوت ہے؟ اللہ ایک ہے، وہی کائنات کا خالق و مالک ہے. جنت ہے، جہنم ہے، حشر نشر ہے، پل صراط ہے، میزان ہے، حساب و کتاب ہے، قبر ہے، موت کے بعد ایک زندگی ہے، دین ہے، شریعت ہے، اسلام ہے، اللہ کا رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے. یہ ہمارا ایمان ہے نا. میں آپ سے پوچھتا ہوں یا آپ مجھے پوچھتے ہو بھائی ہمارے پاس اس کا کیا ثبوت ہے کہ جو ہم یہ کہہ رہے ہیں جس چیز کا ہمیں یقین ہے ہاں جی ہمارے پاس یہ دلیل ہے. اگر کوئی آپ سے پوچھے کوئی دلیل، کیا جواب دو گے؟ ہمارے پاس ایک جواب ہے، یہ یاد رکھنا، اس سوال کا ایک جواب ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا. ہمارے پاس ثبوت ہے علماء. کون؟ علماء.
علماء ان کے اساتذہ، ان علماء کے پاس ثبوت، ان سے پہلے علماء، ان سے پہلے ان سے علماء، یہ سلسلہ چلتے 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 کہاں جا کے رکے گا؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ، محمد عربی اللہ کے رسول ہے، کوئی پتہ نہیں تھا کسی کو، یہ تو صحابہ نے تسلیم کیا تو دنیا کو ماننا پڑ گیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا قرآن اترا، کچھ پتہ نہیں تھا، یہ تو صحابہ نے مانا تو ہمیں ماننا پڑ گیا۔ اللہ ہے، قیامت ہے، جنت جہنم ہے، حساب کتاب ہے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ حضور نے کسی زمانے میں بات بتائی، ہم کیوں مان رہے ہیں؟ اس لیے کہ صحابہ نے اس کو تسلیم کیا ہے۔ ہمارے پاس ثبوت ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور ہم نے صحابہ کو نہیں دیکھا ہے، لیکن ہمارے پاس ثبوت ہے حضرات صحابہ کے پاس 1400 سال سے امت کے علماء۔ سمجھے آپ؟ یہ ہمارے پاس دلیل ہے، ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس علماء، ان کے پاس علماء، چلتے چلتے سلسلہ رک جائے گا حضرات صحابہ کرام علیہم۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آج آپ کو پتہ چلے کہ صحابہ جھوٹے تھے علیہ صاحب سب کے اسمانہ اپوز، اور کسی کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی علیہ باللہ کہ صحابہ کرام جھوٹ بولتے تھے، جب وہی جماعت جھوٹ بولتی تھی، قرآن کا اعتبار ہے؟ پھر قرآن قابل اعتبار رہا؟ کیونکہ صحابہ سے قرآن ملا نا، تو صحابہ کے متعلق بات بٹھائی گئی کہ صحابہ جھوٹ بولتے تھے۔ جب صحابی جھوٹ بولتے تھے تو پھر کس چیز پہ بھروسہ رہا؟ نہ اللہ پہ بھروسہ، نہ جنت جہنم پہ، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، نہ قرآن پہ، کسی پہ بھروسہ رہا۔ کوئی آدمی یہ بات سن کے برداشت کر سکتا تھا؟ آپ کو لگتا ہے کوئی مسلمان اس کے سامنے کوئی کہے گا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپوز ونا، حضرت سیدنا عمر اپوز ونا، حضرت عثمان اپوز ونا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اس نے مسلمان کی؟ اگر یہ بات کوئی آج سے 10 سال پہلے کہتا، آپ برداشت کرتے؟ اس کی جان نکال لیتے، چاہے وہ مولوی صاحب کیوں نہ ہو۔ لیکن میں نے آپ سے پوچھا اور آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہو، کوئی احتجاج نہیں ہوا کہ مجھے سے کیسے مانا؟ کیوں؟ اس پر محنت ہو گئی ہے، اس کے اوپر بڑے بڑے امامے والے، داڑھیوں والے، سٹیج والے لوگ سامنے بیٹھے، تپاہیوں پہ قرآن بخاری رکھی ہے، وہ دھڑلے سے آ کر کہتے ہیں دیکھو کتاب میں لکھا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافق تھا علیہ باللہ۔ لوگ کہتے ہیں اچھا پتہ ہی فکر ہے جی، لیکن یہ اس میں لکھا ہے دیکھو کتاب، کوئی ماں کا لال ہے، کوئی مولوی میرے ساتھ مقابلہ کرے۔ لوگ کہتے ہیں پکڑ مولوی صاحب کا مقابلے ان سے، اس میں کیا مقابلہ کرنا ہے بھائی؟ ساری دنیا کے انسانوں کی تعداد ہے 8 ارب اس وقت۔ کتنے انسان ہیں دنیا میں اس وقت؟ 8 ارب میں سے تقریباً 6.5 ارب لوگ ہیں جو خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ وہ کہتے کوئی خدا گائز میری ویڈیو دیکھ کر آپ سبسکرائب لائک نہیں کرتے، کمنٹ کریں، لائک کریں، آدمی ان پڑھ نہیں ہے، پڑھے لکھے ہیں، انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، پائلٹ ہیں، سائنسدان ہیں، فلاسفر ہیں، لائر ہیں، جج ہیں، ملکوں کے وزیر اعظم ہیں، ملکوں کے صدر ہیں، پہلوان ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، یونیورسٹیاں چلانے والے ہیں، سکالر ہیں، وہ سب غیر مسلم جو ہیں نا، ان کا یہی عقیدہ ہے کہ کنی خدا چن کی کہ واریا۔ تو یہ 6.5 ارب انسان جو کہہ رہے ہیں کہ ایک خدا نہیں ہے، ان کے اتنا بڑی جماعت کے کسی بات کو کہنے سے، یعنی اللہ نہیں ہے یہ کہنے سے، کیا خدا کا انکار ہو گیا؟ خدا ختم ہو گیا؟ ان کی باتوں کو ہم کہیں گے بکواس۔ کیا کہیں گے؟ بھائی ساری دنیا ایک طرف ہو جائے تب بھی اللہ ایک، قرآن اللہ کی کتاب، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی برحق، اور صحابہ حضور کی جماعت جو تیار کی ہوئی ہے۔ بالکل میں اسی طرح کہتا ہوں کہ اگر آج 1 نہیں 2 نہیں 100 نہیں 1000 نہیں لاکھ انسان کھڑے ہو جائیں، داڑیاں ہوں، ٹوپیاں ہوں، امامہ، یہ جوان طبقہ جو ہے نا، یہ جوان طبقوں کے لیے یہ بات ہے، بوڑھوں کی ضرورت نہیں ہے اس کی، یہ تقریر میری جوانوں کے لیے ہے،
جن کو انگریزی آتی ہے، جو اردو جانتے ہیں، جو فیس بک دیکھتے ہیں، جو یوٹیوب دیکھتے ہیں، جو انسٹاگرام دیکھتے ہیں، جن کے پاس بڑے موبائل ہیں، دن رات وہ سوشل یہ ویب سائٹ وغیرہ پہ رہتے ہیں، ان سے میری اپیل ہے، آپ سے میں پوچھتا ہوں، آپ بتائیں کہ اگر 1,00,000 آدمی بھی یہ کہے کہ صحابہ غلط تھے تو کیا صحابہ غلط ہو جائیں گے؟ غلط ہو جائیں گے؟ اس وقت ایک بہت بڑا فتنہ، جیسے حدیث میں ہے نا، بادروا بالاعمال فتنہ، فتنوں سے بچو. ہم نہیں بچے، نہ آپ بچے نہ میں بچا، ہم سوئے رہے، کی حاصل پروائے کر کیوں کرتے ہو گناہ، ساتھ کے پانے معاف کس پانے کرنا، ابو جانس کرنا پانے معاف کی، مگر حل مذکور کس کے پانے معاف، سمجھ میں آئی نا؟ ابو لہب کو معاف نہیں کرے گا، کیوں؟ ابو لہب وہ مکہ کا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا تھا، خانہ کعبہ کی کمیٹی کا چیئرمین تھا، اس کو تو معاف نہیں کرے گا، لیکن کپواڑہ والے کو معاف کرے گا، کیوں کہ رشتہ داری ہے نا. ہاں، پانی کے معاف سوچو غفور الرحیم. آپ کے لیے غفور الرحیم ہے، امیت شاہ کے لیے اور مودی کے لیے وہ غفور الرحیم نہیں جس کو اس نے حکومت دے رکھی ہے. تم کنگال ہو، نہ تمہارے پاس کھانے کو کچھ، اگر حکومت تمہارے 5 کلو چاول بند کر دے سڑکوں میں نکل آؤ گے تمہارے لیے تو وہ ہو گیا غفور الرحیم. اور جو مودی اور امیت شاہ اتنا بڑا ملک چلا رہے ہیں، وہ بلڈوزر بھی اگر چلاتے ہیں، غریبوں کو کھانا بھی کھلا رہے ہیں، راشن بھی دے رہے ہیں، ان کے لیے نہیں آپ کے لیے ہے. یہ ایک ذہن میں بات آئی ہے، ہم بخشا. اگر اتنا ہی ہوتا مسئلہ پھر تو آسان تھا، پھر کیا مسئلہ تھا؟ پھر شراب پیو، نماز نہ پڑھو، روزے نہ رکھو، زکوٰۃ نہ دو، حج نہ کرو، بہنوں کا حصہ کھاؤ، بیوی کا مہر دباؤ، ماں باپ کو بڑھاپے میں چھوڑ کر بیویوں کو لے کر نکل جاؤ، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں، جو چاہے کرو، کیا جنت میں جائیں گے. سوچو غفور الرحیم. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر جو فتنے ہیں ان میں سے ایک بڑا فتنہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو دیکھنے میں اولیاء اللہ نظر آتے ہیں. کیا نظر آتے ہیں؟ ماتھے میں سجدے کا نشان ہے. میری بات سنو بھائی، غور سے سنو. ادھر ماتھے میں سجدے کا نشان ہے، سر پہ امامہ شریف ہے، ہاتھ میں عصا ہے، انگلیوں میں تسبیح ہے، ٹپائی پر، ڈیسک پر، میز پر قرآن اور بخاری شریف ہے، سامنے بہت سارے لوگ ہیں اور ویڈیو چل رہا ہے. دیکھنے میں لگتا ہے پیرانے پیر بیٹھا ہے، دیکھنے میں لگتا ہے امام ابو حنیفہ بیٹھا ہے، دیکھنے میں لگتا ہے امام بخاری بیٹھا ہے، دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ امیر کبیر سید میر علی حمدانی بیٹھا ہے. لیکن یہ باطل کے آلہ کار، دجال کے چیلے آج قرآن و حدیث سامنے رکھ کر دنیا کو چیلنج کر رہے ہیں کہ لوگوں تم کو مولویوں نے دھوکے میں رکھا، تم کو صحیح بات نہیں بتائی. ابو بکر تو منافق تھا علیہ باللہ، عمر تو جھوٹا تھا، ظالم تھا علیہ باللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ وہ تو مسلمان ہی نہیں تھی علیہ باللہ. لوگ کہتے ہیں یہ کیا صرف تمہارا، وہ کہتے دیکھو میں تمہیں ریفرنس دیتا ہوں، کتاب یہ کتاب ہے، یہ پیج نمبر، لائن نمبر، اگر کسی مولوی میں طاقت ہے تو آئے. لوگ کہتے ہیں یہ ٹھوس بنا. ہم تو کہتے تھے یہ مولوی جو ہے نا ان سے نٹ تھاما، ان سے نا اصل کا تھمانا کہ آج بتایا. کس نے بتایا؟ کہ انجینئر مرزا علی صاحب نے بتایا. کیا بتایا؟ کہ 14 سال سے کسی کو پتہ نہیں تھا، نہ پیران پیر کو پتہ چلا، نہ امیر کبیر کو پتہ چلا، نہ بابا ریشی والے کو پتہ چلا، نہ اس کو وٹلب والے پیر کو پتہ چلا، نہ قاری دانی صاحب کو پتہ چلا، نہ مولوی اقبال صاحب کو پتہ چلا، نہ علامہ انور شاہ کشمیری کو پتہ چلا، نہ مولانا رحمت اللہ صاحب کو پتہ چلا، نہ مفتی مظفر کو پتہ چلا، نہ مفتی نذیر کو پتہ چلا. وہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. امام بخاری کو نہیں پتہ چلا، امام ابو حنیفہ کو نہیں پتہ چلا. مرزا علی صاحب کو پتہ چل گیا ہے کہ حضرت عائشہ مسلمان نہیں تھی علیہ باللہ. پھر دیکھتے آگے فالوورز کتنے ہیں، ویورز کتنے ہیں، کہتے ہیں لشن من. بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے میری آپ سے ایک گزارش ہے، ہمارے ایمان کی اور ہمارے دین کی 3 بنیادیں. کتنی؟ بس یہ سمجھو، یہ گھر میں سناؤ. یہ ٹکٹ آپ کو ملے گا
اس کو ایک مرتبہ دیکھو ٹکٹ والے کو، سفید ٹوپی ہے، لائننگ والی قمیض ہے، سفید پاجامہ، دیکھ لو اس کو. اب میری طرف دیکھو، میری طرف دیکھو، مہربانی کرو. آپ ادھر ادھر دیکھتے ہو میرا ذہن بڑھتا ہے کہ شاید سمجھ میں کچھ نہیں آتی. ہمارے مسلمان ہونے کی 3 بنیادیں. کتنی؟ نمبر 1 حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نمبر 2 حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم. نمبر 3 اس امت کے 1400 سال سے اہل حق علماء کی جماعت. مجھے نہیں مانتے آپ، چھوڑو، کوئی مسئلہ نہیں. میرے ساتھ آپ کو اختلاف ہے، عبداللہ صاحب کے ساتھ چھوڑو، کوئی مسئلہ نہیں. آپ کو تبلیغ والوں سے اختلاف ہے، دیوبندیوں سے اختلاف ہے، چھوڑو. آپ بریلوی ہیں سارے تو ٹھیک، آپ جماعت اسلامی والے ٹھیک، تبلیغی ہے تو ٹھیک، دیوبندی ہے تو ٹھیک، جو ہو سو ہو. اہل حدیث ہے، کوئی حرج نہیں. اہل حدیثوں کا حنفیوں کا اختلاف اپنی جگہ، جماعت اسلامی والوں کا تبلیغ والوں کا نظام کار الگ اپنی جگہ اختلاف ہے. بریلویوں اور دیوبندیوں کا اختلاف اپنی جگہ، جو اختلافی مسائل ہیں ان کو چھوڑو. لیکن جس چیز پر ہم سب جڑے ہوئے ہیں، دیوبندی ہو، بریلوی، جماعت اسلامی، اہل حدیث، تبلیغی، یہ سب کے سب اس پر متفق ہیں. ان 3 چیزوں پر ہم مسلمان ہیں اس لیے کہ ہمارا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں ہم کوئی بات برداشت نہیں کر سکتے، اس کے مقابلے میں ہم کسی کو نبی تسلیم نہیں کر سکتے. بات سمجھ میں آئی؟ نمبر 2 ہماری جماعت صحابہ کی جماعت. ہم صحابہ کے مقابلے میں کسی کو نہیں مانتے، کسی کو نہیں مانتے. چاہے امام ابو حنیفہ ہو، امام شافعی ہو، امام مالک ہو، امام احمد بن حنبل ہو، امام بخاری ہو، پیران پیر ہو کہ امیر و کبیر ہو. جو صحابہ کی شان میں بے ادبی کرے گا ہماری نظر میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، ہم اس کے بالکل ماننے والے نہیں. ہے نا آپ کا یہ عقیدہ؟ یہی تھا آج تک ہم نے بڑوں سے سنا. نمبر 3 ہمارے پاس دین پہنچایا ہے علماء نے. ٹھیک ہے، ان مولویوں کو نہیں مانتے. انور شاہ کشمیری کو تو مانو، امام ابو حنیفہ کو تو مانو، وہ بھی مولوی تھا. سمجھ میں آ گئی نا؟ بابا داؤد خاکی کو تو مانو، وہ بھی مولوی تھا. بابا داؤد مشکاتی کو مانو، وہ بھی مولوی تھا. مخدوم صاحب کو مانو، وہ بھی مولوی تھا. تو یہ جو علماء ہیں ہم تک دین ان کے ذریعے سے پہنچا. ان کے بارے میں ہم کوئی بات سننے کو تیار نہیں. حلالی بیٹا جو اپنے باپ کا ہو، حرام کا نہ ہو، وہ اپنے باپ کے بارے میں کوئی بات سن کے برداشت نہیں کر سکتا ہے. چاہے اس کا باپ نسوار کھاتا ہو، ججیر پیتا ہو. تم سے آج تک کاٹ کریں کی، تم سے آج تک نماز پڑھیں کی، مگر اس کا باپ ہے، اس کو پتہ ہے اس آدمی کا میری ماں کے ساتھ نکاح ہوا ہے. میری ماں اور میرا باپ یہ ہیں. میری ماں کے بارے میں کوئی بات کہے گا میں اس کی زبان نکال لوں گا. دوست ہے، چاہے دوست وہ سرپنچ کیوں نہ ہو، نمبردار کیوں نہ ہو، امام صاحب کیوں نہ ہو، میں بات برداشت کروں گا اپنی ماں کے بارے میں. یہ حلالی ہونے کی نشان. میں اپنے باپ کے بارے میں بات برداشت نہیں کروں. اگر ہم حلالی ہیں تو صحابہ کے بارے میں اور محمد عربی کے بارے میں بات برداشت نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے ہم بات برداشت. صحابہ کے بارے میں آدمی بات سنتا ہے پھر چپ کر جاتا ہے. یہ حلالی نہیں ہے، ناجائز نطفہ ہے. یہ ناجائز نطفہ، یہ اندھیری کی اولاد ہے. کچھ معلوم نہیں کہاں سے یہ بٹیر لایا ہے. جو نبی کی ذات پر اٹھنے والے کیچڑ کو دیکھ کر برداشت کرتا ہے، جو ابو بکر و عمر کی شان میں بے ادبی سن کر برداشت کرتا ہے، اس سے کیا توقع ہے یہ اپنے باپ اور ماں کی وکالت کرے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں ہو سکتا. جو پیران پیر کی شان میں، امیر کبیر کی شان میں بے ادبی دیکھ کر چپ کر جائے، جو امام ابو حنیفہ، امام شافعی کی شان میں بے ادبی دیکھ کر چپ کر جائے، آپ کو لگتا ہے یہ حلالی نطفہ ہے؟ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. یہ اندھیری کی ناجائز اولاد ہے. جس کو ان پر اعتماد نہیں ہے اس کو اپنی ماں پر کیا اعتماد ہے کہ باپ ہی کا ہے یا کسی اور کا، کہیں سے مجھے لایا ہے. راشن کارڈ میں نام باپ کا ہے لیکن اصل کوئی اور ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ اس لیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. باطل یہ بات سمجھ گیا تھا کہ مسلمانوں کو حرام کھلانا آسان ہے، مسلمانوں سے نماز چھڑانا آسان ہے، مسلمانوں سے فتنہ فساد کرانا آسان ہے، لیکن مسلمانوں سے دین چھڑانا، اسلام چھڑانا، قرآن چھڑانا مشکل ہے.
اس کے لیے انہوں نے بہت کوششیں کی، لیکن ان کو 3 راستے نظر آ گئے۔ یہ میٹھا راستہ ہے، اس کے ذریعے سے آرام سے ناو آئے مس غلام محمد، غلام نبی، غلام رسول تو غلام احمد، مگر یہ ہوگا نہیں محمدی، احمدی نہیں ہوگا۔ یہ ہوگا کیا؟ یہ کچھ اور۔ اس کے لیے انہوں نے محنت کی۔ سب سے پہلی تلوار انہوں نے چلائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایک آدمی کو کھڑا کیا، اس کا نام ہے غلام احمد۔ کیا نام ہے؟ پنجاب کا رہنے والا، قادیان کا بسنے والا، مرزا ذات کا۔ اس کو کھڑا کر کے کہا تم اعلان کرو کہ میں نبی ہوں۔ اس نے کھڑے ہو کے اعلان کیا۔ اس کے ماننے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں اس کے ماننے والوں؟ قادیانی، مرزائی، جو یہ کہتے ہیں کہ پنجاب کا غلام احمد قادیانی بھی صدقہ اس نبی علیہ باللہ۔ اس پر ایمان لانے والے لوگ نہ یہودی ہیں، نہ عیسائی ہیں، نہ سکھ ہیں، نہ ہندو ہیں، نہ کرسچن ہیں، نہ براہمن ہیں۔ اس پر ایمان لانے والے مسلمان تھے۔ مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت وہ ہے جو مرزائی کو نبی مان کر کافر ہو گئی۔ ان سے محمد رسول اللہ کا رشتہ ختم ہو گیا۔ میرا ٹائم پورا ہو گیا، بس اب 5 منٹ لوں گا۔ اور ہم چپ کر کے دیکھتے رہے اور مرزائی پھیلتے رہے۔ انہوں نے اپنی مسجدیں بنائی۔ سری نگر میں بٹمالو میں جو ہیڈ کوارٹر ہے پولیس کا، اس کے مین گیٹ پہ مسجد بنی ہے، اس پہ لکھا ہے مسجد احمدیہ۔ یہ انہی مرزائیوں کی ہے۔ مسلمان دھوکے میں جا کر نماز پڑھتا ہے، حالانکہ ہم اس کو مسجد نہیں سمجھتے، ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں ہے کچھ۔ اس کی حیثیت تو پنچایت گھر کی بھی نہیں ہے، اس میں جانا ہی حرام۔ لیکن کشمیر میں بہت سارے جو تھوڑا نہیں پورا اعلان کرو آپ، لیکن ان کو اٹھانا نہیں۔ 5 منٹ رک جانا آپ، بس پھر 5 منٹ رکو، 5 منٹ، بس 5 منٹ میں ختم کرو۔ نمبر 2، دوسری چیز تھی حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کا اعتماد ختم کرنا۔ اس کے لیے بھی بڑی کوشش ہوتی رہی، اور اب ماڈل سامنے آ گیا مرزا علی جہلمی کا۔ اس نے آ کر یہ اعلان کر دیا ہے کہ صحابہ منافق بھی تھے، ظالم بھی تھے، جھوٹے بھی تھے، اور مسلمان چپ کر کے بیٹھا ہے، سن رہا ہے۔ صحابہ سے بھی رشتہ ختم ہو گیا۔ تیسری چیز تھی اپنی امت کے علماء۔ ان سے تو ایک جماعت ہے بڑی، جیب کے اندر بخاری شریف ہے، وہ کہتی ہے مولوی کچھ گو، یہ کیا گو مفتی صاحب، یہ کیا گو ابو حنیفہ، یہ حنفی کیا گو، یہ کیا گو شافی، مجھ نے مانا یہ کچھ محمدی، میں محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہم کو کیا بنایا تھا؟ مسلمان۔ لہٰذا آؤ دکھاؤ میں تم کو، یہ شافی مالکی یہ ساری کے ساری بدعت ہے۔ لہٰذا امیر کبیر بھی بدعتی، پیران پیر بھی بدعتی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انور شاہ کشمیری بھی بدعتی، یہ سارے بیٹی ہو گئے، تو پھر دین والا کون ہے؟ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم جن حالات میں ہیں نا، یہ بڑے نازک حالات ہیں۔ اس وقت اپنی اور اپنی اولادوں کی فکر کرو۔ ہمارا تعلق ان دین کے ساتھ مضبوط ہوگا، پھر اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو انشاءاللہ معافی ہو جائے گی۔ اور آپ کا بیٹا اور بیٹی سکالر ہوں، ٹیچر ماسٹر ہوں، انجینئر لائر ہوں، ڈاکٹر ہوں، لیکن ان کے ذہن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، صحابہ کے متعلق، اس امت کے علماء اور صلحاء کے متعلق بدگمانی ہوگی، موت کے وقت اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، یہ آخرت میں آپ کے لیے وبال ہوگا۔ آپ سے پوچھا جائے گا تم نے اپنے بچوں کو ٹھیکیدار بنایا تھا، زمیندار بنایا تھا، نائب تحصیلدار بنایا تھا، پٹواری ڈاکٹر بنایا تھا، ماسٹر انجینئر دکاندار بنایا تھا، ان کو محمد رسول اللہ کا وفادار کیوں نہیں بنایا؟ ان کو صحابہ کا وفادار کیوں نہیں بنایا؟ اس وقت آپ کیا جواب دیں؟ اس کے لیے آج ارادہ کرو انشاءاللہ کہ ہم آج دوبارہ سے ایک اعلان کرتے ہیں کہ ہم محمدی ہیں، محمد الرسول اللہ کے ماننے والے ہیں۔ اللہ کے رسول کے بعد کسی بھی نبوت کا اعلان یا دعویٰ کرنے والے کو ہم کافر اور مرتد سمجھتے ہیں۔ جو اس کو بزرگ یا ولی یا نبی مانے، ہمارے نزدیک وہ بھی کافر مرتد ہے، ہمارا اس سے کوئی رشتہ نہیں۔ حضرات صحابہ کی شان میں جو بھوکے، جو کتے کی طرح آوازیں نکالے، چاہے اس کے سر پہ امامہ ہو، یہاں ٹیکا ہو، ہم اس کے اس سجدے کے ٹیکے کو ہندوؤں کی اس ٹیکے سے بھی زیادہ برا سمجھتے ہیں جو ہندو غیر مسلم ہو کر اپنے یہاں پر وہ تلک لگاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ شراب کو شراب کی بوتل میں بیچ رہا ہے نا، تو جس کو پینا ہے شراب سمجھ کے پیے۔ یہ کوکا کولا کی بوتل میں شراب بیچ رہا ہے، اس کو تو مولوی صاحب بھی پی کر جہنم میں جائے گا۔
समझ में आ रही है। तीसरी चीज़ है हमारे पास इस वक्त उलमा उम्मत और औलिया अल्लाह, हम इनका दामन न छोड़ें, इनसे अपना ताल्लुक मजबूत करें, अपनी औलादों का ताल्लुक मजबूत करें ताकि अगली नस्ल कुफर की हालत में कब्र में न पहुंचे, वरना हम लोग चले जाएंगे। अगली नस्ल जिन हालात में आएगी मैदान में, उस वक्त अल्लाह ही जाने क्या हालात होंगे। उस वक्त हो सकता है कल में भी शक पैदा हो गया हो, कुरान में भी शक पैदा हो गया हो। हमारी औलाद जिनको हमने पाला, अपना पैसा खर्च किया, खून जिगर पिलाया, वो कल क़यामत के दिन इस हाल में आएंगे कि किसी सहाबी ने हमारे बेटे का गिरबान पकड़ा हो, किसी अल्लाह के रसूल की बीवी ने हमारी बेटी या बहन का गिरबान पकड़ा हो, मोहम्मद अरबी ने किसी हमारे भाई का गिरबान पकड़ा हो। हम वो मंजर देखकर क्या करेंगे, कैसे उनको छुड़ाएंगे। औलिया अल्लाह ने या उम्मत के उलमा ने और मुज्तहिदीन और अइम्मा ने हमारे घराने और रिश्तेदारों को यहाँ से पकड़ रहा हो कि खुदाया हमारा फैसला कर, जो उस बकवास करा दुनिया पे, अब इनका जवाब लें हमें, उस वक्त हम नहीं छुड़ा सकेंगे। उसके लिए आज मौका है कि हम होश के नाखून लें, दिमाग के साथ होश आवाज़ के साथ आंखें खोलें, आने वाले फितनों से घबरा कर अपनी नई नस्ल को ईमान पर बाकी रखने की कोशिश करें। उसकी एक सूरत है अपनी नस्लों को भी, अपने आप को भी उलमा से जोड़ो, मदारिस और मसाजिद से जोड़ो, इन लोगों को अपने घरों में लाओ, अपनी औलादों को इनके साथ मुतारफ़ कराओ, आलिम क्या होता है, हाफिज़ मौलवी क्या होता है। वरना कोई गारंटी नहीं है कि डॉक्टर साहब, मौलवी साहब, जज साहब, वकील साहब, मास्टर साहब मुसलमान हालत में दुनिया से जाएगा। अल्लाह मुझे आपको ये बात समझने की तौफीक नसीब करे।